اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ الفاتحہ یعنی آپ کا نصاب دروس من القرآن الکریم جو چیپٹر دیا گیا ہے نصاب سے، اس میں سے پہلی سورۃ الفاتحہ کا ٹرانسلیشن اور تفسیر بآسانی پڑھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی سورۃ العصر کی تفسیر اور دیگر سوروں کی تفسیر بھی ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ تو آج کی کلاس میں آپ کو سورۃ العصر پڑھایا جا رہا ہے۔ آج کی کلاس میں آپ کو سورۃ العصر کی تفسیر اور اس کا ترجمہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ میں اس سورہ کی قرأت کرنے سے پہلے آپ کو اس کا چھوٹا سا مختصراً تعارف دوں گی۔ وہ یہ کہ یہ سورۃ العصر جو ہے قرآن پاک کی چھوٹی سورتوں میں اس کا شمار ہے، یعنی سب میں چھوٹی سورتوں میں اس کا شمار ہے۔ اور رہی دوسری بات، تو یہ جو سورت ہے مکہ المکرمہ میں نازل کی گئی ہے، یعنی اس سورت کو مکہ مکرمہ میں نازل کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو مکیہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکیہ کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 3۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس میں زندگی جینے کا طریقہ، مکمل طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مومن مسلمان کو اپنی زندگی کس طرح گزارا جائے۔ اور اس سورت کا نام سورۃ العصر یعنی عصر کے معنی ہے ٹائم پیریڈ۔ عصر کے معنی ہے ٹائم اور پیریڈ، یعنی اس سورہ کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی اہمیت، زمانے کی اہمیت کو شامل فرمایا ہے۔ تو اسی لیے ہم اس سورت کو تفصیلی پڑھیں گے، پہلے اس کی قرأت کریں گے۔ تو چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، والعصر قسم ہے زمانے کی، اس کا ترجمہ ہے قسم ہے زمانے کی، بائی دا ٹائم۔ دوسری آیت مبارکہ ہے ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان میں ہے۔ Indeed, man is at a loss۔ اس کے بعد تیسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا رب تعالی نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا ترجمہ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے اور صبر اختیار کرنے کی تاکید کرتے رہے۔ Except those who accept faith, did good deeds and تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس سورت مبارکہ سے ہم کو یہ تعلیمات عطا فرمائی ہے کہ یہ جو زمانہ ہے، یہ جو ٹائم ہے، کیا معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک بات آپ کو بتاؤں کہ قسم کس لیے کھائی جاتی ہے۔ تو یقیناً کوئی سامنے والے کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم لی جاتی ہے، قسم اٹھائی جاتی ہے، لیکن وہ رب کائنات، اس کو کیا حاجت پڑ گئی کہ وہ قسم اٹھائے کسی کو یقین دلانے؟ اگر وہ کہہ دے کن فیکن تو کائنات بن جاتی ہے، تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی قسم کھائے ہو، کسی چیز کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائے، بلکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم کھانے سے مراد یہاں پر اس چیز کی اہمیت بتانا ہے۔ تو یہ جو وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کے لیے اس کی قسم کھائی ہے، وقت کی۔ تو یہاں پر
جو ٹائم ہے، ٹائم کے معنی وقت ہے. وقت کو میں چھوٹی اور مختصراً سی تفسیر دیتے ہوئے آپ کو بتاؤں گی کہ وقت کیا ہے. تو یقیناً ایک شخص سے پوچھا جائے کہ وقت کیا ہے تو وہ کئی طرح کے ڈیفینیشنز آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دے گا، لیکن میری نظر میں وقت وہ ہے جو آپ کی زندگی سے ابتدا سے انتہا، یعنی آپ پیدا ہو گئے، آپ کا وقت شروع ہو گیا، اور جب آپ انتقال کر جائیں گے آپ کا وقت ختم. وقت وہ ہے یعنی آپ کی زندگی کی مہلت. اللہ نے آپ کو جو زندگی عطا کی ہے وہ وقت ہے. اللہ نے آپ کو جو لمحات عطا کیے وہ وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا ہے. یہ وقت ہے. اور مفسرین نے اس کی تفصیل زمانے سے بھی کی ہے. تو یہاں پر وقت عصر کے معنی زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیا جاتا ہے. یہاں پر عصر کا معنی یعنی پیریڈ کا معنی جو ہے زمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیا جاتا ہے، جو کہ سارے زمانوں پر افضل زمانہ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے زمانے کی قسم کھاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے ان الذین، اور ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان یقیناً بے خسارے میں ہے. کیوں خسارے میں ہے؟ کیوں خسارے میں ہے؟ خسارے میں ہے سے مراد نقصان میں ہے، لاس میں ہے. مگر اسی آیت کا کنٹینیوشن یہاں پر دیا گیا ہے تیسری آیت مبارکہ میں. خسارے میں ہے کب جبکہ ان چیزوں پر عمل نہ کیا گیا ہو. نقصان میں کب ہے؟ جب ان چیزوں پر عمل نہ کیا گیا ہو. تو یہاں پر دیکھیے ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو عمل نہیں کرتے ان معاملات پر. تو اس مختصراً سورے میں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا ہر وہ طریقہ ارشاد فرمایا ہے جو ایک عام انسان کو گزارنا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لیکن وہ لوگ نقصان سے باہر ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. کون سے لوگ ہیں وہ؟ مگر وہ لوگ جو وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا بالحق، اور حق پر ڈٹے رہے، ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، وہ نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے اور صبر اختیار کرنے کی تاکید کرتے رہے. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو صبر اور حق پر رہنے کی تاکید کرنا اسلام کا جز ہے، اسلام کی اہمیت ہے، اسلام کی پیروی ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جینے کا سلیقہ بتایا. آپ کو ایک ایک چیز میں آپ کو یہاں پر سمجھاتی ہوں. آمنو سے مراد، الا الذین آمنو، ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ ایک رب پر ایمان لانا. الا الذین آمنو، ایمان لانا ایک رب پر، اس کے احکام پر، اس کو ایک جاننا، اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اس کے احکامات پر. زمین، چاند، سورج، ستارے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ اسی نے پیدا فرمایا ہے. اور اس کو اس طرح ماننا کہ وہ ساری چیزوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. اس طرح ہم ایمان لائیں گے اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ایمان ہے. ایمان لانا کا مراد یہ ساری چیزوں کو ایکسپٹ کرنا. ٹھیک ہے، ہم اللہ کو تو مان لیں گے، ایک ہے، رسول اللہ کو بھی مان لیں گے کہ پیارے نبی بھی ہمارے حبیب ہے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، کتابیں بھی ٹھیک ہے، رسول بھی، فرشتے سب ٹھیک ہے. لیکن ایک وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا مناسب نہیں لگ رہا کیونکہ جواب دینا پڑتا. تو کیا آپ ایمان والے ہوں گے؟ نہیں. احکام الہی کے ہر بات پر ایمان لانا ہے. اس پہ ایک بھی بات نہیں سنی جائے گی تو آپ ایمان میں داخل نہ ہوں گے. یقین رکھنا ہے آخرت کے دن پہ بھی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ، میزان پہ.
नाम आमाल पे, हर चीज पे आपको ईमान रखना है। ईमान मुजम्मल और ईमान मुफस्सल तो आपने पढ़ा होगा, उन तमाम चीजों को इजमाए और खुलासतन बताया गया है ईमान मुजम्मल और ईमान मुफस्सल में। तो उन तमाम चीजों पर ईमान लाना ही एक कामिल ईमान है। अगर आप एक चीज पे भी छोड़ने का तसव्वुर करेंगे तो वो चीजें आपको ईमान से बाहर करती है। एक बात हो गई। वअमिलुस सालिहात, ये नेक काम, नेक अमल क्या है? इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना नेक काम है? नहीं। सिर्फ इबादत करना, रोजा रखना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज देना, ये इबादत नहीं है, बल्कि तमाम वो जिंदगी के उमूर रज़ाए इलाही के लिए अपनी जिंदगी को सर्फ कर देना नेक अमाल है। हर काम में, हर काम करने से पहले ये सोचना कि अल्लाह ये मेरे ये काम से राजी होता है या नहीं, वो अमल सालेह है। अगर आप चोरी करने जाएंगे तो सोचेंगे कि क्या ये दुरुस्त है, इस्लाम ने इसकी इजाजत दी, मेरा रब राजी होगा? तो यकीनन वो आपसे नाराज होगा, तो ये गलत है, ये नहीं करना है। हाँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, किसी ज़ईफ को सड़क पार करा रहा हूँ, तो ये सारे अमाल नेक अमाल है और इससे रब राजी हो जाता है। तो वो नेक अमल करना, हर वो नेक अमल जो इस्लाम ने बताया है, शरीयत ने हुक्म दिया है, उसको करना रब की रजा के लिए वो अमल सालेह है। आपकी नीयत ये होगी कि मैं ये काम करने से मुझे पैसे मिलेंगे, तो सिर्फ आपकी नीयत के तहत ही होगा। अरे ये काम करने से लोगों को फायदा होगा और मुझे अल्लाह की तरफ से जो मिलना है मिलेगा, तो ये अलग बात है। लेकिन आपकी नीयत महज उसकी रजा की हो तो आपकी इबादत भी पूरी, आपका काम भी पूरा। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे कि ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिस पे तू राजी होता है। ऐसा काम करने, अमल मीन्स काम, ऐसा काम करने की तौफीक अता फरमाए जिस पे हमारा रब राजी होता है। और हर मोमिन मुसलमान को चाहिए कि हर काम करने से पहले वो सोचे कि क्या ये काम करने से मेरा रब राजी होगा, तभी उसे ये काम करना चाहिए। तो यहाँ पर मुकम्मल तरबियत फरमाई जा रही है मोमिनों को, मुसलमानों को, बल्कि तमाम मखलूक को, सारी कायनात के लिए कुरान नाजिल की जा रही है। एक मुसलमान या ईमान ऐसी बात नहीं, ये सारे लोगों के लिए हिदायत है। कुरान सारी कायनात के लिए हिदायत है और बेहतरीन ही हिदायत फरमाई जा रही है यहाँ पे कि हर वो इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ने जिसकी तख्लीक फरमाई है, उनको इन बातों पर अमल करना लाजिम है। तो यहाँ पर उसके बाद वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, एक दूसरे को हक पर कायम रहने की ताकीद करना। एक तो होता है कि हम अच्छे काम कर लिए, ठीक है, हो गया, नहीं बस खलास, सामने वाला कुछ भी करे, नहीं, ये दुरुस्त नहीं है, ये कतान दुरुस्त नहीं है। इस्लाम हमें क्या सिखाता है, हमारा रब हमें क्या तरबियत फरमाता है? वो तरबियत ये है कि हमारा रब हमें हक पर कायम रहने की हिदायत देता है। ना सिर्फ हिदायत देता है बल्कि दूसरों को भी इसकी तालीमात की इजाजत देता है कि तुम उसके रब की फरमाबरदारी में रहो, खुद भी हक पर रहो और दूसरों को भी हक सिखाओ, हक पर कायम रहना सिखाओ, दूसरों को भी हक पर कायम रहना सिखाओ, तब जाके तो अल्लाह और उसके हबीब से अल्लाह और उसके हबीब की रजा पा सकोगे। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला, ये हक पर रहने की बात क्या है, यहाँ पर हक का माना क्या है, ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं आपको मुख्तसरन हक के बारे में बताते हुए आगे बढ़ूंगी कि अल्लाह ने हुकूकुल इबाद कहा। एक तो हक बंदा और उसके रब का होता है, यानी आप पर जो चीजें फर्ज कर दी गई है, उसको बजा लाना, उसकी हक अदा करना है। जैसे कि नमाज रख दी गई है फर्ज, रोजा रखा गया है, तो बंदे का हक है कि वो अपने रब की इताअत करे। और हुकूकुल इबाद जैसे कि लोगों का हक, अब यहाँ पर है बात, तो अल्लाह ने हर मोमिन को अलग-अलग हुक्म फरमाया है
کہ وہ اس کے حقوق ادا کریں، جیسے کہ والدین کا حق ہے، والدین کی خدمت کرنا اولاد کا حق ہے، اسی طرح شوہر کا حق ہے بیوی کے معاملات میں پورا کرنا، اسی طرح بیوی کا حق ہے شوہر پہ کہ اس کے معاملات کا اس کی فرما برداری کرنا، اسی طرح رشتہ داروں کا حق ہے کہ ان کی مزاج پرسی کرنا، ان کے معاملات میں شامل ہونا، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے حق بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ان کی خدمت اور ان کے معاملات کے لیے، یہ حقوق العباد ہے۔ اور اس کے بعد وتواصوا بالصبر، یقیناً یہاں پر یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی ہر عطا پر اگر انسان صبر کرتا ہے تو وہ مکمل ایمان والا ہے، یعنی اللہ کے معاملات پر صبر کرنا، اس کی عطا پر شکر گزار رہنا، اور اگر اسے کسی چیز سے تکلیف پہنچائی گئی ہو تو اس چیز پہ اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کرنا صبر ہے، تو خود صبر بھی کرے اور دوسروں کو صبر کرنا سکھائے۔ اب یہ حالات کے مد نظر کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہماری جو آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، کہ ہم ایک بڑے ہی مشقت والے دور سے گزر رہے ہیں، یہ جو بیماریاں آج کل نکلی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ سے ناراض تو نہیں ہو رہے، بلکہ ہم صبر سے کام لے رہے ہیں نا۔ یہی ایک بہترین نمونہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ صبر کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس سے نجات دے، اور ہم تیری ہر چیز کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو موو کرنا۔ ارے یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ ہو کیا رہا ہے اس پر غور کرتے ہوئے جو احکامات بتائے گئے ہیں اس پر صبر اور شکر کے ساتھ زندگی کرنا، اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرنا صبر ہے۔ اس کی یہاں پر تعلیمات دی گئی ہے، تو یاد رکھے ہمیشہ نیک اعمال کرتے رہے، نیک لوگوں سے ملنا، نیک اعمال کرنا، ایک دوسرے کو صبر اور حق کے بارے میں بتانا، اور اس کے لیے ایک دوسرے کو سکھانا، یہ تمام آپ کے نیک اعمال میں شامل ہیں، اور اللہ کی پیروی، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی بندگی کا معاملہ ہے۔ یہ اللہ کی بندگی کا معاملہ ہے۔ ایک بندے کو چاہیے کہ اس کے احکامات کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرنا سیکھے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی سے ہماری یہ دعا ہے کہ ہم اس صورت کو بخوبی سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہے اسے معاف فرماتے ہوئے ہماری زندگی کو اس پر عمل پیرا فرما دے۔ تو ایک مرتبہ اگر آپ پھر سے میں آپ کو پڑھا دوں تو شاید آپ کو پڑھنے میں بھی دقت نہ ہوگی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الحمدللہ ہم نے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ بھی کیا ہے اور اس کی مختصراً تفسیر بھی کی ہے، تو میں اس سورہ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ اس کو اب کس طرح پڑھا جائے، ہمارے لیے ایگزام میں کن طریقوں کے سوالات آتے ہیں سورہ کے تحت، تو وہ سوالات کیا ہیں۔ تو آپ کو پہلا سوال یعنی فرسٹ بٹ کے لیے، آپ کے ایگزام پیپر میں فرسٹ بٹ کے لیے آپ کو تھرڈ بٹ کے لیے یہ سوال آ سکتا ہے کہ اکتب خلاصہ سورۃ العصر، یعنی آپ اس کی تفسیر لکھیں یا خلاصہ لکھیں، جو بھی آپ نے سمجھا ہے اس کے بارے میں لکھیں۔ تو یہ آپ سورہ عصر کے لیے 6 مارکس کے لیے یہ کوشچن آپ کو یہاں پر پوچھا جائے گا۔ تفصیلی ہم سورہ چیپٹر ختم کرنے کے بعد اس کے سوالات آپ کو بورڈ پہ دیں گے، لیکن مختصراً آپ کو یہ ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے، سننا ہے کہ ہم کو یہ لکھنا ہے۔ تو اس میں تھرڈ بٹ میں سوال آ سکتا ہے کوشچن پیپر میں کہ آپ اس کا خلاصہ لکھیں، تو آپ اپنی زبان میں اس کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں، آپ اپنی زبان میں اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال بھی کیا جا سکتا ہے، وہ ہے 6th بٹ کے لیے
रेफरेंस का है। इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि रेफरेंस क्या होता है। यानी एक आयत दी जाती है फलां सूरे से, तो उसको इस आयत को लिखने के बाद इससे सवाल किया जाता है कि ये आयत कौन सी सूरत से है, तो आपको जवाब देना होता है ये आयत फलां सूरत से है। उसका तरीका हाज़िहिल आयतु उखिज़त मिनस सूरतिल अस्र। तो ये जो है सेकंड के लिए। और भी एक बिट नंबर 10 के लिए सवाल आ सकता है कि कितनी आयतें हैं इस सूरे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये भी बता सकते हैं। तो 3 आयतें हैं सूरे मुबारका में, इसको तफसीली पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें ऐसी बेहतरीन नेमतों से नवाजा और हिदायतों से नवाजा, और दुआ करते रहें कि अल्लाह हमें इन आयतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये अल्लाह की बेहतरीन निशानियों में से है और बेहतरीन हिदायत है हमारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसको अच्छी तरह लिखे और समझे और पढ़ते हुए इसको लिखे, कहीं भी गलती ना हो ये कोशिश करें। ना क़िराअत में गलती होनी चाहिए, ना तो ट्रांसलेशन में, तो किसी किस्म की गलती ना हो, ये का एहतियात करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सूरत को पढ़ लिया है, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहें, आपको और भी आगे सूरतें पढ़ाई जाएगी। तो हाँ, सूरे अस्र के ताल्लुक से एक और चीज मैं आपको तफसीली बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आपको इम्तिहान के पर्चे में यानी एग्जाम पेपर में सवाल बिट नंबर 3 के लिए इस तरह का सवाल आ सकता है, उक्तुब तफसीर या फिर अल-खुलासा यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो मैंने आपको तफसीर पढ़ाई है उसको जहन में रखते हुए जो है इसका जवाब लिख सकते हैं आप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूरह अस्र मक्किया है और इसकी 3 आयतें हैं और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमको हिदायत फरमाई है, तालीमात फरमाई है और ज़माने और वक्त की अहमियत बताई है और वो ज़मानों के ताल्लुक से उसमें जिक्र किया गया है। उसके बाद इंसान नुकसान में है ये कहा गया है, मगर क्यों नुकसान में है? नेक आमाल छोड़ने की वजह से नुकसान में है, वरना वो इन सारे नुकसानात से बाहर है। नेक अमल करना, अमल सालिह करना, ईमान लाना, हक पर रहना, सब्र करना और हक की तलकीन करना, यानी एक दूसरे को हक सिखाना और सब्र करना सिखाना। यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। कुरान पाक में भी इरशाद मुबारका है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। तो यकीनन जो सब्र करता है, हक पर डटे रहता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला हमेशा कामयाबियां अता फरमाता है। हर चीज पर अल्लाह ही कादिर है और अल्लाह ही अता फरमाने वाला है। ये सोचकर अगर आप अल्लाह की हर काम पर राजी रहे, यानी हमारी जिंदगी के हर वो काम को अल्लाह के सुपुर्द कर दे और हमारी जिंदगी के हर मसाइल को अल्लाह के लिए अमल करते रहें, सब्र करते रहें, तो अल्लाह हमें कामयाबियां अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह हम तफसीर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बिट नंबर 6 के लिए भी आपको सवाल है, उसके लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे। बिट नंबर 6 किस लिए यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है, यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे आपको सवाल किया गया है। यहाँ पर पूछा जाएगा कि ये आयत कौन सी सूरत से ली गई है। कोई एक आयत लिख दी जाएगी आपको यहाँ पर और उससे पूछा जाएगा कि ये आयत कौन सी सूरत से दी गई है। तो आपको यकीनन इसका जवाब लिखना है, उसके लिए आपको 3 मार्क्स है। तो उसका जवाब क्या होगा, हाज़िहिल आयतु उखिज़त मिन सूरतुल अस्र। हाज़िही के माना है ये, आयत है, उखिज़त ली गई है, हाज़िहिल यहाँ पर अल अस्र लिखा जाएगा, सूरतुल अस्र लिखा जाएगा, सूरतुल अस्र। तो इस तरह आपको जवाब लिखना है, हाज़िहिल आयतु उखिज़त मिन सूरतुल अस्र। ये आपका 3rd का जवाब है जिसके हमको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। तो हर लफ्ज को आसानी से लिखें और प्रैक्टिस करें
اور اس کے بعد نائنتھ بٹ کے لیے بھی آپ کو سوال آ سکتا ہے 1 مارکس کے لیے 1 ورڈ آنسر کے لیے کہ کم آیتوں فی سورۃ العصر، کتنی آیتیں ہیں سورہ عصر میں، کتنی آیتیں ہیں سورہ عصر میں. تو آپ کو لکھنا ہے جواب سورہ عصر میں 3 آیتیں ہیں. عربی میں آپ کو پورے نوٹ دیے جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم جب سورہ مکمل کر لیں گے، سورہ سیکشن، تو آپ کو یہ تمام نوٹس دیے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر آپ کو تفصیلی بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے سوالات آتے ہیں، آپ کو کرنا ہے. تو آپ اگر اس کلاس کو بغور سنیں گے تو ہر سوال آپ اٹمپٹ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہم اس کلاس کے تحت ساری باتیں تقریباً، ساری تو نہیں بلکہ تقریباً باتیں سیکھ چکے ہیں، اور عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.